الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اے لوگوں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. ہرگز یہ حرکت تو مناسب نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر سن لو، یہ حرکت بالکل مناسب نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. ہرگز یہ حرکت مناسب نہیں، اگر تم یقینی طور پر یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے. دیکھو لوگوں، ضرور بھی ضرور تم ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ کو دیکھو گے. پھر سن لو، ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن بالکل یقین کے ساتھ تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے. پھر اس دن تم کو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر کی تفسیر اکثر تو ہو چکی ہے، ایک آیت باقی رہ گئی تھی، 8ویں نمبر کی آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن لوگوں سے پوچھ ہوگی ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کی. یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی میں سمجھا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت باہر نکلتے ہیں. عام مطلب وہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور نکلتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوتی. پھر حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اس وقت میں کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں. اب حضرت ابو بکر کے گھر سے نکلنے کی وجہ اصل میں تو فاقہ تھا. ان کے پیٹ کے اندر اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے کہ یہ سو نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے یہ گھر سے باہر نکلے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فاقہ جو تھا وہ بھول گئی بالکل، اور کہا آپ کی زیارت کرنے کے لیے نکلا. پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو پھر حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، بھوک بہت زیادہ لگی ہے. یہ تذکرہ تینوں کے درمیان ہوا اور یہ تینوں پھر جاتے ہیں حضرت ابو الہیثم کے گھر پہ. حضرت ابو الہیثم کے گھر پہ تینوں کا جانا ہوتا ہے. تو حضرت ابو الہیثم ان کو کھجوریں کھلاتے ہیں اور پانی وغیرہ پلاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد کہا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسألون یوم القیامہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ابو بکر عمر سن لو، یہ کھجور اور یہ پانی یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہو. یعنی حضور کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک نعمت
حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی کھجور بھی کل قیامت کے دن نعمت کے طور پر پیش کی جائے گی. اگر آدمی نے اس کھجور کو غلط استعمال کے اندر لگایا، کھجور اور پانی سے حاصل شدہ طاقت کو گناہوں کے اندر لگایا، تو پھر اس صورت میں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو. حاکم کی روایت ہے کہ ایک آدمی 500 سال تک اس نے سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کے اوپر ایک پہاڑ تھا، اس پر رہ کر اس نے عبادت کی 500 سال تک. میرے عزیزو، اللہ نے اس کے لیے ایسا بندوبست کر دیا کہ اس کے لیے چشمہ بھی جاری ہوتا، یہ پانی بھی پیتا، اور انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اس کے لیے لگا دیا تھا، وہ انار بھی کھاتا تھا. اس کا انتقال ہوا سجدے کی حالت میں. کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، میرے فضل اور میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. اور پھر یہ آدمی کہتا ہے آپ کے فضل، آپ کے رحمت سے؟ میں تو جنت میں جا رہا ہوں میرے خود کے عمل سے. میں نے 500 سال تک یہ اللہ تیری عبادت کی، اس لیے میں جنت میں جا رہا ہوں. تیرا فضل یہاں پر کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر تجھے جنت میں جانا ہے تیرے عمل کی وجہ سے، تو پھر میری نعمت کا بھی شمار کرنا ہوگا. اللہ نے حساب لگایا، اور اس کی 500 سال کی جو عبادت تھی فقط دیکھنے کی جو نعمت ہے نا، اس کے مقابلے میں آ گئی. اس کے بعد اعمال تھے نہیں دیگر نعمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ تو جا جہنم. اور وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے اور اللہ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے فضل ہی سے صحیح، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے 500 سال تک تو نے عبادت کی، یہ بہت اچھا کام کیا تو نے، اور میں بہت راضی ہوں تجھ سے، لیکن سب سے پہلی بات تو عبادت کرنے کی طاقت تجھے کس نے دی؟ تیرے لیے انار کا درخت وہاں پر لگایا کس نے؟ تجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا کس نے؟ سجدے کے اندر تجھے موت کس نے دی؟ میرے بندے یہ سب میرے کرنے سے تو ہوا. معلوم یہ ہوا کہ تو اپنی عبادت پر فخر مت کر. عبادت کرے گا بھی تو، تب بھی تو میری ایک نعمت کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو چے جائے کہ تو جنت میں اپنے عمل سے داخل ہو. جنت میں داخلہ ہمارا ہوگا کل قیامت کے دن تو وہ اللہ ہی کے فضل سے ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اس لیے نمبر 1 ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. سورہ تکاثر کے اندر یہی مضمون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.